السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج انشاءاللہ ہم ایک قرآن پاک کو ایک نئے طریقے سے جانیں گے اور اس میں غور و فکر بھی کریں گے، کیونکہ صرف نماز روزہ عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر بھی عبادت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب عقل والے ہمارے دنیا کے لحاظ سے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو دنیا کے کاموں میں بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ جو پیسہ کمانے میں ماہر ہوتے ہیں، وہ جو ہر ایک کو اپنے شیشے میں اتار لیتے ہیں، ہمارے نزدیک عقل والے وہ ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک عقل والے کون سے لوگ ہیں؟ جو زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرنے والے ہیں۔ رات اور دن میں جو اللہ نے اختلاف رکھا ہے، آنا جانا رکھا ہے، اس میں بھی غور و فکر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک عقل والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ ترجمہ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر طرح کی مثال دی، جیسے سورج، چاند، ستاروں کی اللہ نے مثال دی، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی، اور اسی طرح عام مکھی کی مثال دی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ذکر کیا، جانوروں کا ذکر کیا، اونٹ کا ذکر کیا، اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے انسان کو سمجھایا ہے۔ نمبر ایک، پیار سے۔ پیار سے کیسے؟ کہ جو میری بات مانے گا اس کو جنت ملے گی، اور جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، رہن سہن کیسا ہوگا، کھانا پینا کیسے ہوگا، اور کتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں رکھی ہیں، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور پھر وہ لوگ جو مار سے یا غصے سے یا ڈانٹ سے بات ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی پھر ویسا ہی رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو لوگ میری بات نہیں مانیں گے ان کے لیے میرا غصہ ہے، میری دوزخ ہے، اور یہ سزائیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اب نشانیاں کیا ہیں؟ اگر سورج، چاند، ستاروں کو دیکھ لیا جائے تو ساری اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ جنہوں نے رات کو چمکنا ہے وہ رات کو ہی چمکیں گے، اور جنہوں نے دن کے وقت کام کرنا ہے وہ دن کے وقت ہی کام کریں گے، اور کوئی آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس وقت پھر بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سورج کو دیکھ لیں، سورج میں اگر ہم غور و فکر کریں، روزانہ سورج نکلتا ہے، پھر اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر زوال کو پہنچتا ہے۔ اسی کو اگر ہم زندگی کے لحاظ سے دیکھیں کہ جس وقت سورج نکلتا ہے اس وقت انسان کا بچپن لے لیں، پھر وہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، جب وہ عروج تک پہنچتا ہے تو وہ دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے وہ انسان کی جوانی، اور ایسی جوانی کہ جس میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ انسان کی طاقت ہو، انسان کا مال ہو، انسان کا حسن ہو، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ جاتا ہے۔ اور اس عروج کے بعد پھر آہستہ آہستہ انسان زوال کی طرف جاتا ہے، سورج زوال کی طرف جاتا ہے، اور انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر جب سورج ایک ملک سے ڈوب جاتا ہے تو دوسرے ملک میں طلوع ہو جاتا ہے۔ سیم اسی طرح جب انسان کی زندگی کا سورج اس دنیا سے ڈوبے گا تو عالم برزخ میں طلوع ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر دیکھ لیا جائے تو سورج کے آگے بعض دفعہ بادل بھی آ جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی غم آ جاتے ہیں، لیکن یہ برقرار نہیں رہتے، یہ چلے جاتے ہیں۔ کبھی غموں کی بارش ہونے لگ جاتی ہے، اور کبھی بہار کا موسم آ جاتا ہے، تو انسان کی زندگی میں کبھی خوشیاں آتی ہیں اور کبھی غم آتے ہیں۔ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درختوں کا ذکر کیا۔ اب درخت اگر دیکھا جائے تو شکر گزاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ درخت ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ بڑا عرصہ ہو گیا ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، ہم کھڑے ہو کے تھک گئے تو اب ہم نے دوسری جگہ جا کے شفٹ ہونا ہے۔ یا آم کا درخت یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا عرصہ ہو گیا ہے میرے ساتھ آم لگ رہے ہیں تو اس سال میں نے اپنے ساتھ انگور لگانے ہیں، نہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے وہی پھل دے رہے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں۔ جو اس کو نقصان دینے والا ہے اس کو بھی اس کے اوپر بھی چھاؤں کر رہا ہے، اور جو اس کو اس کی کیئر کرنے والا ہے اس کو بھی یہ سایہ مہیا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے اوپر
درختوں کے اوپر آ کے پرندے بیٹھتے ہیں اور پرندے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے گھر ان کے اوپر بناتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پرندوں کی مثال بھی دیتے ہیں کہ اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ پرندوں میں کیا نشانیاں ہیں اگر دیکھا جائے تو نمبر 1، پرندے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور ایک جوڑا جب بن جاتا ہے تو جب تک وہ بچے ان کے بڑے نہیں ہو جاتے تب تک وہ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، اور بعض پرندوں کے جوڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری زندگی مرتے دم تک ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ میل گھر کو بناتا ہے اور اس کے بعد وہ فیمیل کو لے کے آتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ دونوں مل کے گھر بناتے ہیں، اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں۔ میل چڑیا جب اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، جو میل ہوتا ہے وہ آ کے اس کو دانہ پانی اس کا سارا دے رہا ہوتا ہے، اور جب بچے نکل آتے ہیں تو دونوں ماں باپ ان کو پالنے میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی ایک یہ نہیں کہتا کہ میں ان کو کھلا کھلا کے تھک گیا ہوں اب تم کرو، ایک کے اوپر نہیں ڈالا جاتا بوجھ، دونوں اپنے بچوں کو پالنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک کہ بچے بڑے ہو کر اڑ نہ جائیں، اور ان کو اپنے بچوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ سیم اسی طرح انسانوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کی آپس میں کوئی اختلافات ہیں تو کم از کم بچوں کی خاطر برداشت کریں۔ پرندے ایک دوسرے سے بے وفائی نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں بھی پرندے، اور میں ان کو جب غور و فکر کے لحاظ سے دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو قرآن پاک میں کیا ہے تو کسی وجہ سے ہی کیا ہے۔ ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں۔ فیمیل اگر انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو میل اس کو کھانا وغیرہ کھلا رہا ہوتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار اس کا سر کھجا کے کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر فیمیل بھی سیم اسی طرح اس کی کیئر بھی کرتی ہے اور اس سے محبت کا اظہار اس کا سر کھجا کے کرتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ پرندے شام کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح فجر کے وقت جلدی اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی تمام کائنات کی زیرو چیزیں ایک کلمہ پڑھتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے جب صبح کے وقت مل کے اکٹھے ہوتے ہیں اور شام کے وقت جب مل کے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت جو شور کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل شور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہد کی مکھی کی مثال دی کہ جو انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتی ہے، خود بھی پاک ہے، پاک چیزوں کا انتخاب کرتی ہے اور پاک چیزوں پر ہی جا کے بیٹھتی ہے، اور جہاں پہ بھی شہد کی مکھی نظر آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے پھولوں کا رس اکٹھا کر رہی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں 60 سے 70 ہزار تک مکھیاں ہوتی ہیں اور ایک ملکہ ہوتی ہے، لیکن 60-70 ہزار مکھیاں ہونے کے باوجود جو فیمیل ہوتی ہیں کوئی کسی قسم کے شور کی آواز نہیں آتی، ہر ایک اپنا اپنا کام جانتی ہے، اور اگر کوئی ایک کام کو چھوڑ دے تو دوسری اس کی جگہ لے لیتی ہے، اس کام کو مکمل کرتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کسی غیر مکھی کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتی بلکہ اس کو کیا کرتی ہیں؟ ڈس کر مار دیتی ہیں۔ 2 سے 3 میل کا سفر صرف پھولوں کے لیے کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے جو پاک چیز کھاتی ہے اور پاک فراہم کرتی ہے اور ایسا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی اور نہ کوئی خرابی یعنی فساد پیدا کرتی ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ نیا پھولوں کا باغ ملے تو خود ہی نہیں چلی جاتی بلکہ دوسروں کو بھی اس کا پتہ بتا دیتی ہے، صفائی پسند ہوتی ہے اور پولینیشن کا کام بھی کرتی ہے، پاؤں سے بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اور یہ ہے کہ شہد کی مکھی صفائی کی علامت ہے۔ اس کے برعکس عام مکھی کہ جس کا کام ہی انسانوں کو تنگ کرنا ہے اور گندگی کی علامت ہے، گندی جگہوں پہ وہ پسند کرتی ہے، اور اگر پورا جسم صاف ستھرا ہے اس کو چھوڑ کر جو زخم ہے اسی کا انتخاب کرتی ہے، گندی جگہوں پہ انڈے دیتی ہے، گندی جگہوں پہ بیٹھتی ہے اور گندگی کی علامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کے نکال دیا کرو، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک پر میں بیماری ہوتی ہے۔ ان مثالوں میں اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو دوسروں کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، جن کو دیکھتے ہی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا سارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسری کی زندگیوں کو عذاب بنا دینا،
اور کیا کرتے ہیں، جس طرح مکھی صاف جسم کو چھوڑ کر گندگی کا انتخاب کرتی ہے، اسی طرح وہ لوگ جو دوسروں کی ہمیشہ برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ ان کی اچھائیوں پہ نظر ہی نہیں ڈالتے، ساری اچھائیاں چھوڑ کر اس کے جو عیب ہیں انہی کو ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں ہی کیوں دیں، تو نمبر 1 مثالوں سے انسان بات بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا۔ اور آپ کو اور مجھے یہ سب کو معلوم ہے کہ جو سوئی ہوتی ہے، جو نیڈل ہوتی ہے، اس میں اگر اون کا دھاگا بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس میں سے نہیں گزرتا، اور اونٹ تو کسی صورت گزر ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح کافر بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مویشی جانوروں کی مثال دی کہ اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں اور اس میں خوبصورتی بھی ہے، جب تم انہیں صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو اور جب شام کو چرا کے واپس لے آتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خون اور گوبر سے ایک چیز تمہارے لیے نکالتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ دودھ، جو خالص ہے۔ اگر تھن کاٹ کے دیکھ لیا جائے تو اس میں سے صرف خون نکلے گا، لیکن بھینس سبز رنگ کی گھاس کھاتی ہے اور گوبر نکال دیتی ہے، لیکن ان کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ کیا چیز ہمارے لیے نکال رہے ہیں؟ سفید دودھ، جو خالص ہے اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو بھینسیں ہیں یا گائے ہیں یا بکریاں یا جو بھی چیزیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی چلتی پھرتی دودھ کی فیکٹریاں ہیں، اور کبھی کسی گائے بھینس نے یہ نہیں کہا کہ آج میری چھٹی، آج میں نے دودھ نہیں دینا، یعنی چھٹی کا کوئی کانسیپٹ ان کے اندر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جانوروں میں بھی کیا نشانی ہے کہ جانوروں میں سنگل پیرنٹ کا کام ہوتا ہے کہ میل اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، جبکہ فیمیل کے اوپر ساری ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے۔ تو اسلام ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جو جانوروں سے مشابہت رکھتی ہو، کہ صرف ایک کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جائے، بلکہ بچوں کو پالنے میں ماں باپ دونوں کا حق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکڑی کی مثال دی ہے، سورہ العنکبوت، پوری ایک سورت ہے مکڑی کے نام سے، کہ کمزور ترین گھروں میں سے مکڑی کا گھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میل جب فیمیل سے میٹنگ کرتا ہے تو میٹنگ کے بعد فیمیل اپنے ہی میل کو مار ڈالتی ہے۔ تو ایسے گھر بھی کمزور ترین گھر ہوتے ہیں جہاں پہ میل اور فیمیل ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کر رہے ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے پہلے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 65۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بندروں کی مثال دی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نشانیاں رکھی ہیں؟ نمبر 1، بندر نقل اتارنے میں مشہور ہیں۔ ہم نے بھی نقلیں اتارنی شروع کر دیں۔ کیسے؟ کبھی ہم نیو ایئر منا رہے ہیں، کبھی ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، کبھی ہم اینیورسریاں منا رہے ہیں، کبھی ہم ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، کبھی اپریل فول منا رہے ہیں، کبھی جشن بہارا بنا رہے ہیں، کبھی ہم کلر ڈے بنا رہے ہیں، کبھی ہم آزادی مارچ کو منا رہے ہیں، کبھی ہم شادی میں دیکھا جائے تو تیل مہندی کا کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اسلام کی چیزیں ہیں؟ کیا ہمارا مذہب اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ ہم جو دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ لباس میں دیکھ لیں کہ لباس، میڈیا پہ دیکھ لیں جو لباس ہے کیا وہ ایک مسلمان خاتون کا لباس ہے؟ شراب نوشی کو بڑی عزت کی چیز سمجھا جانے لگا ہے۔ رہن سہن کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ گھروں میں بزرگوں کو نہیں رکھا جا رہا، جس طرح باہر کے ممالک میں اولڈ ہاؤسز میں والدین کو چھوڑا جاتا ہے، آج پاکستان میں بھی دیکھیں کہ کتنے اولڈ ہاؤسز بن گئے جہاں پہ اولاد اپنے والدین سے تنگ ہو کر انہیں وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بندر اچھل کود کرتے ہیں میڈیا میں، جہاں کہیں پہ آپ دیکھیں، آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، انسٹاگرام پہ دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں تو کیا ہے، ساری اچھل کود آپ کو ملے گی اور شور شرابہ ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو بندر ہیں وہ بھاگتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، آرام سے ٹک کے نہیں کھاتے۔ تو جو میڈیا پہ کمرشلز وغیرہ دکھائی جاتی ہیں جتنے بھی کھانے پینے کی ہیں، تو کیا اس میں بیٹھ کے کھایا جاتا ہے؟ نہیں، اچھل کود اس میں دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر بچے بھی پھر ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندروں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن جا کے کرتے کیا ہیں؟ اگر کسی کا کوئی زخم ہو تو ہر آنے والا بندر اس میں انگلی مار کے اس کے زخم کو پھر سے تازہ کر دیتا ہے۔ ہم بھی جاتے ہیں دوسروں کے پاس
افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے، دوسروں کے غم میں شامل ہونے کے لیے، لیکن ہم دوسروں کا غم ختم کرنے کے بجائے بلکہ غم اور بڑھا کے آ جاتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے تو جاتے ساتھ ہی اس کو خریدنا شروع کر دیں گے، ابھی زخم ہلکا نہیں ہوگا، پھر جا کے اچھا کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ہوا، یہ سارے سوالات کر کے ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ کسی کا تیسری یا چوتھی بیٹی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ جا کے کیا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو اس پہ بھی جا کے طنز کے تیر چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے زخم کو ختم کرنے کے بجائے دوسروں کو ذلیل کر کے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح بندروں کے اندر نکاح کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے اندر بھی یہ سسٹم اب لایا جا رہا ہے کہ نکاح کو ختم کیا جائے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے جو رواج ہے اس کو عام کیا جائے۔ کیونکہ بندروں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ فیمیل اپنے آپ کو تیار کر کے میل کے آگے پیش کرتی ہیں، اور پھر میل جب اپنا کام کر لیتا ہے تو فیمیل کے اوپر ساری ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو ٹرینڈ آج کل چل گیا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لڑکی جب امید سے ہو جاتی ہے تو لڑکا بھاگ جاتا ہے، تو ساری ذمہ داری لڑکی کے اوپر آ جاتی ہے۔ یا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک گناہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا گناہ قتل کا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جانور لباس نہیں پہنتے، فیشن کے نام پہ اب انسانوں کے اوپر سے بھی لباس اتارے جا رہے ہیں۔ لباس یا تو مختصر ہو گئے ہیں یا مختصر سے مختصر بھی ہوتے جا رہے ہیں، یا ایسے لباس ہیں جو پہنے نہ پہنے ایک برابر ہیں۔ تو ان قصوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔